آج انشاءاللہ تعالی دعائے الہی کا وظیفہ آپ لوگوں کی بارگاہ مقدس میں انشاءاللہ تعالی میں حاضر و ناظر کرنے جا رہا ہوں، جس کے لیے انشاءاللہ تعالی اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو 141 بار پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو 141 بار پڑھنا اس دعائے الہی کو، اگر آپ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں تو 131 بار پڑھنا، اور اگر دشمن آپ پر حملہ کر رہے ہیں تو 141 بار پڑھ لینا اس دعائے الہی کے وظیفے کو، کاروبار آپ کا رکا ہوا ہے تو 121 بار پڑھ لینا، اور برکت اگر آپ کے کمائی میں پیسے میں برکت نہیں ہو رہی تو 141 بار اس وظیفے کو کر لینا۔ لا علاج اگر بیماری ہے، ڈاکٹروں نے آپ کو لا علاج کر دیا ہے کہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو اس وظیفے کو آپ 786 مرتبہ انشاءاللہ تعالی کر لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پیارا سا چینل سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے، اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ایک اور شخص ہیں، ایک اور میرے دوست ہیں، عزیز ہیں، میرے دوست ہیں، انہوں نے جو ہے ممبئی کی سرزمین سے میرے پاس فون کیا اور کہا رشید بھائی دعا کر دیجئے۔ میں گمنام ان کا نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن گمنام طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، جس مقصد سے انہوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہ اللہ ان کے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آئیے دوستو بڑھتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ آج کا بہت خاص ہے انشاءاللہ تعالی، شروع سے لے کے آخر تک آج اس ویڈیو کو، اس وظیفے کو سن لینا۔ میں انشاءاللہ تعالی میں ہندی میں اس کو جو ہے اسکرین پر لکھ کر کے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ سنتے ہیں وظیفہ۔ بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں۔ ایسی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن گھنٹے کو آن کر لیں، تاکہ کوئی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کر دینا ساتھ ہی ساتھ، اور اس ویڈیو کو آج اسکپ مت کرنا بلکہ شیئر کر دینا اپنے دوستوں احباب میں، تاکہ ہر انسان تک میری ویڈیو پہنچ جائے۔ آئیے سنتے ہیں انشاءاللہ وظیفہ دعائے الہی کا کون سا ہے، کس کس نماز میں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے وظیفہ سنیں انشاءاللہ تعالی دعائے الہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہم یا مسبب الاسباب، یا باسط، یا رزاق، یا فتاح، یا جلیل، یا غنی، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ یہ دعائے الہی کا وظیفہ ہے، یہ دعائے الہی ہے۔ اب آپ کو پڑھنا کیسے ہے؟ آپ کو متواتر ریگولر 40 دن تک فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کسی پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں تو 40 دن تک فجر کی نماز کے بعد اس کو 141 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تب بھی انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز کے بعد 141 بار آپ کو پڑھنا ہے دعائے الہی کو جو آپ نے سنی۔ اس کے بعد اگر آپ قرضے میں دوستو ڈوبے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز کے بعد 131 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ 131 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں، جو مقصد ہے وہ مقصد قرضے کے لیے آپ دعا کر لیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو دشمنوں سے کوئی پریشانی ہے، دشمن آپ پر حملہ کر رہے ہیں، دشمن بار بار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، دشمن جو ہے آپ جو ہے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو فجر کی نماز کے بعد اسی دعائے الہی کو 141 بار پڑھ لینا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی آپ کا کاروبار نہیں ہو رہا ہے، کاروبار نہیں بن پا رہا ہے، تو اس کو جو ہے آپ 121 بار آپ کو پڑھنا ہے کاروبار کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ کے پیسے کمائے ہوئے پیسے میں برکت نہیں ہے، یا پھر آپ کا اور تجارت کاروبار اور کوئی ہے اس میں بھی برکت نہیں ہے، تب بھی آپ کو فجر کی نماز کے بعد 40 دن لگاتار اس کو جو ہے 141 بار آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لاسٹ میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی لا علاج بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں، جیسے کینسر ہے یا بہت ساری بیماریاں ہیں، اگر ان بیماریوں لا علاج بیماری کے لیے اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ کو 786 بار اس دعائے الہی کو پڑھ کر کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت
آپ کو لاعلاج بیماری سے شفا یابی عطا فرمائے گا۔ دوستو ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو، جیسے کہ بہت ساری میری ماں بہنیں یہ پوچھتی ہیں کہ 40 دن تک ہم کیسے پڑھ پائیں گے، کیونکہ ان کا مقصد اور مطلب یہ رہتا ہے کہ ہم 40 دن مکمل کیسے کر پائیں گے، کیونکہ ایک مہینے کے اندر پیریڈ یعنی کہ ناپاکی کے 7 دن وہ آ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں جو ناپاکی کے دن ہیں ان وقتوں میں، ان دنوں میں نماز بھی معاف ہے، تو یہ دن جو ہے ان گنتیوں میں نہیں لگیں گے۔ باقی صرف اور صرف آپ جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ اس وظیفے کو کریں، فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کو کریں۔ اور میری ماں بہنیں جیسے کہ میں نے بتایا آپ اسی طریقے سے اس وظیفے کو کریں۔ خدا کی قسم یقین جانیے میرا آزمایا ہوا ہے، ایک بار کریں کئی بار کا میرا آزمایا ہوا ہے۔ جس مقصد کے لیے میں نے اس وظیفے کو پڑھا ہے مکمل طریقے سے 40 دن لگاتار، اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس مقصد میں اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے ہر کام کو بنایا ہے اسی دعائے الہی کے وظیفے کے صدقے میں۔ لاسٹ میں ایک بار اور بتا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اللہم یا مسبب الاسباب، یا باسط، یا رزاق، یا فتاح، یا جلیل، یا غنی، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ 40 دن تک آپ کو لگاتار فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، جیسے جیسے آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ دعائے الہی کا وظیفہ تھا۔ اب ایک اور وظیفہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ نماز تو پڑھتے ہی ہیں، نماز کے ساتھ ساتھ نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو سورہ اخلاص تو آپ پڑھتے ہی ہیں۔ اب آپ کو سورہ اخلاص کا ایک بہت پیارا وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی مشن ہو، جائز کوئی بھی مقصد ہو، انشاءاللہ تعالی جائز مقصد کے لیے آپ سورہ اخلاص کے اس وظیفے کو انشاءاللہ تعالی آپ اپنے گھر کے اندر یا پھر مسجد میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، تیار ہو جائیں سورہ اخلاص کا وظیفہ سننے کے لیے اور کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص کون سی جانتے ہیں آپ؟ تو سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص ہے۔ دوستو اگر آپ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی آرزو کے لیے اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کے اس مقصد میں اللہ رب العزت کامیابی عطا فرما دے گا۔ سورہ اخلاص کو آپ صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ میں۔ اگر آپ اس طریقے سے سورہ اخلاص کا وظیفہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتے رہیں گے، اس کے بعد اس مقصد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، چاہے میرے بھائی ہوں، میرے عزیز، میرے کوئی بھی ہوں، چاہے میری ماں بہنیں ہوں، تمام ہی لوگ اپنے گھر کے اندر انشاءاللہ تعالی، چاہے وہ کاروبار کو لے کر کے ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کے لیے ہو، A to Z XYZ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ ضرور کر لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کو ہر چیز سے نوازے گا جو آپ کے انشاءاللہ تعالی مقصد میں ہوگی انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، کیونکہ سورہ اخلاص وہ ہے، اگر سورہ اخلاص کسی بیمار کے لیے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اگر اس بیمار کو پانی پلایا جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے سورہ اخلاص کے صدقے میں اس مریض کو شفا یابی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کسی اور مقصد کے لیے پڑھی جائے تو اللہ رب العزت اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں دوستو، دعائے الہی کا وظیفہ میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ تعالی، وہ بھی ہندی میں آپ کو اسکرین پر میں نے دکھایا جو آپ نے دیکھا اور سنا۔ اور دوسرا سورہ اخلاص کا وظیفہ میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ تعالی۔ میرے چینل پہ بہت اچھے ویڈیوز اور وظیفے کی ویڈیوز ملتے ہیں۔ میرے چینل کو ہمیشہ انشاءاللہ سپورٹ کرتے رہیے، دیکھتے رہیے اور اپنی زندگی کو انشاءاللہ تعالی کامیاب بناتے رہیے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا زندگی باخیر رہی تو اگلی ویڈیو میں اسی چینل سجاد نظامی ورلڈ پہ میں آپ سے ملاقات کرنے کی، اگر زندگی باخیر رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، دعا خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا، سبسکرائب کر دیجیے اگر نہیں کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ گھنٹے کو آن کر لیجیے، ویڈیو کو شیئر کر دینا اور ویڈیو کو ساتھ ہی ساتھ لائک کر دینا۔